بسم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں کئی سارے دوستوں نے بچوں کے لیے کارٹونز کا دیکھنا کیسا ہے اس پر سوال جو انہوں نے بھیجا تھا اس پہ ہم غور کر رہے تھے کہ ایک سوال اور آ گیا، اور وہ سوال جو ہے ابروڈ انڈیا سے باہر غالباً ابو ظہبی سے ہے، انگریزی میں لکھ بھیجا تھا۔ خلاصہ اس کا یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو بچے ہمارے ہیں اب راتوں دن یہ لوگ انٹرنیٹ کے اندر گھرے ہوتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو یا اسکول جاتے ہیں تو، اور وہاں پہ یہ لوگ نہ جانے کون کون سے کارٹونز یا کون کون سی ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں، جب بعد میں ہسٹری چیک کرتے تب سمجھ میں آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسکرول کر کے وہ شارٹس ویڈیو جتنے آتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے بسا اوقات کہ نن مسلمز وغیرہ بیچارے جو کبھی دیوی دیوتا کے حوالے سے وہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ عجیب و غریب سین کریٹ کرتے ہیں، اس میں دکھاتے کہ ہمارے بھگوان آ کے دیوتا کے بتا رہے ہیں، وہ سب بھی وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا ظاہر سی بات ہے بچوں کے دل و دماغ پہ اثر پڑتا ہی ہوگا۔ تو اس حوالے سے وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ بچے جو کارٹون دیکھ لیتے اس کا کیا، کہیں ہم والدین تو گنہگار نہ ہوں گے۔ دوسرا پوائنٹ انہوں نے یہ دیا کہ کیا اس کا متبادل اسلامی کارٹون کے حوالے سے کوئی پروگرام یا کوئی ایسا سیریز وغیرہ چالو کیا جا سکتا ہے، یا جو لوگ چلا رکھے کیا اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تیسرا انہوں نے غالباً ہم لوگوں کو دیکھ کے سوال کیا ہے کہ اب تو علماء کرام بھی باضابطہ اپنے اپنے چینلز کھول رکھے ہیں، ان پہ ان کی ویڈیوز آتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ دینی دعوتی تعلیمی مقاصد کے پیش نظر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ اس پہ دعوت الافتاء کا کیا موقف ہے ہمیں نہیں معلوم، آپ اس سلسلے میں بھی وضاحت فرما دیں۔ اور بطور خاص بچوں کے تعلیمی مقصد کے لیے لرننگ پرپس سے اگر ہمارا ویسے کارٹونز بناتے ہیں یا بنے ہوئے اگر وہ دیکھتے ہیں تو ان کا کیا حکم۔ ان تمام سوالات کے پیش نظر جو جواب ان کے ہو سکتے ہیں وہ جواب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے تو تصویر سازی یہ اسلام کے اندر بہت ہی اہم موضوع میں سے ایک موضوع ہے۔ تصویر سازی کو علماء کرام نے ناجائز اور حرام کے کیٹیگری میں رکھا ہے، کیونکہ ایک تو حدیث ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، اور پھر اس کی پوری تفصیل آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب قیامت کے دن ہم سب پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جو تصویر بنانے والے ہیں نا ان کو سخت سے سخت عذاب دیں گے۔ اب اس کی الگ الگ وضاحت کی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی وضاحت یہ کی کہ دراصل بت بنانے والوں کو پکڑ کے لایا جائے گا کہ تم بت بنایا کرتے تھے، تو اب چلو اس پہ روح ڈالو دیکھتے ہیں یہ بت کتنے پاور کا ہے، تو گویا کہ تو کفر کرنے والے لوگ ہوں گے ایسے۔ یا کوئی اگر بناتا اس مقصد سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنائی، ہم نے بھی بنائی ویسی ہی، اور مقصد اس کا یہی ہو، ایک طرح سے کہہ لیجیے مزاحات یا مشابہ یا تقابل کرنا، ریس لگانا، تو یہ سوچ والا بھی انسان ظاہر سی بات ہے کفر کے درجے میں چلا جائے گا، تو اس کو تو سخت سخت عذاب ہونی ہے۔ تو اس کے پیش نظر علماء نے یہ کہا کہ تصویر سازی پہ بہرحال احتمالات ہر طرح کے ہیں، ہم اس پہ روک لگائیں گے اور اس کو درست قرار نہیں دیں گے۔ یہ اس وقت کی بات چل رہی ہے جب تصویر سازی سے پہلے کیمرے کی تصویر آئی تو اس پہ اختلاف ہوا، اس سے پہلے جو تھا تمثال یا کہہ لیجیے کہ بت اور اسٹیچو کی شکل میں بنا کرتا تھا، اور اس کو جب کھڑا کر دیتے آپ تو اس پہ دھوپ پڑتی تو سایہ بھی اس کا نکل کر کے سامنے میں آتا اور کئی ساری چیزیں آتی، تو اس کے اوپر تو سبھی لوگ کہتے رہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ مقصد اس کو پوجنا ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلوق کے حوالے سے ریس لگانا ہو، اس پوائنٹ پہ آ کر کے سبھی اس کو ناجائز اور درست کہتے رہے۔ اس کے بعد جب کیمرے کی تصویر آئی تو لوگوں نے کہا کہ اس میں تو سایہ ہے نہیں، پھر یہ کہ مجبوری کے طور پہ ہی اس کو لیا جاتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حوالے سے نہ تو یہاں پر ریس لگانا ہے کسی کو، اور نہ ہی کسی کو پوجنا ہے ان کو، تو اس کو تو جائز قرار دینا چاہیے۔ چنانچہ اس پہ بھی الگ الگ موقف بنے، لیکن مجبوری کے وقت میں جیسے پاسپورٹ وغیرہ کے حوالے سے بات آتی سبھی نے اس کو جائز قرار دیا کہ بھائی مجبوری ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم اٹھائیں گے، شناخت کا مسئلہ ہے۔ پھر اس کے آگے چل کر کے پھر کیمرے وغیرہ کا مسئلہ آیا، کیمرے لگا سکتے ہیں کہ نہیں، اس سے چوری چماری بہت ہوتی ہے، اس سے ہم بچ سکتے ہیں، بر وقت اس سے پولیس کو انفارمیشن دینے میں آسانی ہوتی ہے، اس پہ علماء کرام نے غور و خوض کیا، پھر اس کو لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز اب سامنے آ رہی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں جو دنوں رات، یقینی بات ہے اگر اسکول پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پہ آن لائن کلاسیں ہوتی ہیں یا ٹیب پہ ان کو پڑھایا جاتا ہے یا کمپیوٹر سسٹم پہ ان کو ایکسیس دیا جاتا ہے، وہاں پڑھتے ہیں وہ لوگ، تو آپ پڑھتے پڑھتے انٹرٹین کے لیے کبھی کارٹون کھول لیا، کچھ اور پروگرامز کھول لیے، اس کو دیکھنے لگتے ہیں۔ گھر پہ آتے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے آرام سے موبائل لے کر کے وہ اس پہ مگن ہو جاتے ہیں، نہیں دیجیے تو اریٹیٹ ہوتے ہیں وہ لوگ۔
اور اس صورت میں یہ ہوتا ہے جو انہوں نے لکھا ہے، بسا اوقات جو بیچارے اپنے اپنے لحاظ سے کام کر رہے ہیں، کسی کو اگر اپنے دھرم کو اوپر دکھانا تو دکھائیں گے، ایک سانپ آ رہا ہے، شیر دوڑا رہا، اور پھر فلاں بھگوان کا ہم نے نام لیا اور آیا اور ہمیں اڑا لیا، بچا لیا. اس کا اس معصوم ذہن پہ برا اثر پڑتا ہی ہوگا، اس میں نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں. تو آیا اب اس کا کوئی متبادل ہم دے سکتے ہیں یا نہیں، اس پہ غور کرنا ہوگا. اور یہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ بھی تصویر سازی کے زمرے میں جائے گا جس کو حرام قرار دیا علماء نے؟ یا پھر سورہ نور کی جو 24ویں آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جو کہا گیا ہے کہیں یہ بھی فحش کاری کے درجے میں تو نہیں آ جائے گا، جیسے فلمیں وغیرہ بن رہی ہیں فحش مواد پر مبنی جو ہوتی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ کہیں یہ بھی تو نہیں شامل ہو جائیں گے اس میں؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کو بہرحال ہم بہت ہی سنجیدگی سے لینا چاہیں گے اور لینا چاہیے. انہوں نے یہ بھی لکھا آگے چل کے، ہم نے کئی سارے یوٹیوب پہ ویڈیوز کھنگالے لیکن ہمیں تفصیل سے کوئی چیز نہیں مل پائی اس میں. آپ کا ہم نے دیکھا تو یہ سوال آپ کو لکھ بھیج رہے ہیں. تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں، اور پھر انہوں نے علماء کرام کو بھی ساتھ میں لیا کہ ان کے بھی آج کئی سارے چینلز ہیں، ان کے ویڈیوز آتے رہتے ہیں. تو میرا اپنا مطالعہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیے، پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو مقصد آپ کا ہے اس کو کلیئر کیجیے. اگر تعلیمی مقصد سے آپ کر رہے ہیں، ایجوکیشنل پرپز سے، تو یہ اچھی بات ہے، اس کا استقبال کیا جانا چاہیے. اور پھر اس کے پیش نظر اس کا کیا متبادل الٹرنیٹ ہونا چاہیے، کیا سبسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، ہم اس پر اسٹیپ لیں، غور کریں. پوری اگر انڈسٹریز بھی آ کر کے اس پہ غور کریں تو اچھی بات ہوگی، اگر مقصد اس کا تعلیم ہو، اور اسلامی تعلیم اگر ہو جس میں بڑے چھوٹے کا ادب، تمیز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنے انبیاء کرام ان کی قصص، پروفٹ اسٹوریز جس کو کہا جاتا ہے وہ ہو، حلال و حرام کی چیزیں بچپن سے ان کو بٹھایا جا سکی، ان کو بتایا جائے. اس مقصد سے اگر کوئی آتا ہے تو اس کو ہم استقبال کریں گے اور آنا چاہیے، کیونکہ اب بچے جب اسی دنیا میں ہیں تو ان کو اس کا الٹرنیٹ ہمیں دینا پڑے گا. اور اس حوالے سے جہاں پہ ہم یہ آیات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں، یہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بڑوں کے بارے میں، ایڈلٹس کے بارے میں، یہ بچوں کے بارے میں یا بچیوں کے بارے میں اگر ہم دیکھیں نا، تو ہمیں وہ واقعہ جو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ملتی ہیں وہ دیکھنا چاہیے. ہے نا، ابو داؤد کے اندر باضابطہ کہ خیبر یا تبوک کے غزوے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لائے ہمارے گھر پہ، تو ہم طاق میں کچھ گڑیا رکھ رکھے تھے. اما عائشہ فرماتی ہیں اس پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی پردہ اٹھ گیا، تو اندر جو گڑیا وغیرہ سب پڑا ہوا تھا اس کو آپ نے دیکھ لیا. تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ اسی درمیان انہوں نے یہ دیکھا کہ گھوڑا ہے جس کے باضابطہ ہم نے پر بنا رکھے کپڑے کے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ برجستہ جواب دی، حاضر جواب تھی ماشاء اللہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہن. کہنے لگے کیوں؟ گھوڑا ہے، گھوڑے کے پر لگے ہوئے. آپ نے کہا بھائی گھوڑے کو بھی پر لگے ہوتے ہیں کیا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے برجستہ جواب دی، کیوں نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا کیا کہ ان کے گھوڑے کو پر لگے ہوئے تھے جبھی تو اڑ جاتے تھے وہ؟ اور یہ سن کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھلکھلا پڑے، ہنس پڑے، اور اتنا ہنسے کہ آپ کے داڑھ مبارک نظر آئے. یہ پوری تفصیلات اس میں ہے. بخاری کی روایت میں باضابطہ کہتے کنت العب بالبنات، میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. تو اب اس کے بارے میں علماء کرام جو آج کی ڈیٹ میں لرننگ پرپز سے جو کارٹونز وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے لیے رہنما ہوگی، اور اچھی بات ہے. مقصد کیا ہے کہ ان کو ان خطرات سے بچانا بھی ہے اور ان کا متبادل دینا بھی ہے جس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے اس میں. تو یہ حدیث ہمارے لیے رہنما بن کر کے سامنے میں آئے گی. اب ظاہر سی بات ہے جب کھلونے تھے تو کھلونے کی تعبیر الگ الگ کی گئی ہے. بہرحال جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مستثنا ہے، وہ حکم الگ ہے، بڑوں کے لیے چھوٹا تھا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تصویر سازی کی حرمت سے قبل کا واقعہ ہے، یا پھر یہ کہ اس پہ ناک وغیرہ نقشے صاف واضح نہیں تھے اس لیے وہ تصویر کے درجے میں نہیں آیا ہے، اس لیے آپ نے اس کی اجازت دی. تو یہاں پہ جب دیکھتے ہیں تو علماء دو گروپ میں ہو جاتے ہیں. تو ہم دونوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. نمبر ایک، آپ کوشش یہ کریں کہ اس میں کوئی بھی مخرب اخلاق، یعنی کہ اخلاق کو بگاڑنے والی، بدتمیزی کی طرف بچوں کو لے جانے والی مواد یا کانٹینٹ اس میں نہ ہو. تمیز، آداب، ایٹیکیٹس، مینرز، اچھے بیہیویئرس، اچھے ایجوکیشنل پوائنٹس، یہ ساری چیزیں اس میں آپ ڈالیں. سب سے پہلے تو کانٹینٹ پہ آپ دھیان دیں گے. کوئی ڈانس نہ ہو اس کے اندر، الٹے سیدھے کپڑے نہ ہو، الٹے سیدھے اس کے اندر ڈائلاگ یا اس کے مکالمہ وغیرہ جو ہے وہ اس میں نہ ہو. سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، پراپر وے میں ہو، اور اسلام سکھانے کے مقصد سے اور اسلامی پوائنٹ ہی اس میں ہو. جیسے میں نے کہا کہ قصص انبیاء کرام کے لا سکتے ہیں آپ، اسی طریقے سے نماز کیسے پڑھی جائے وہ لا سکتے ہیں آپ، نماز کے فائدے زندگی میں کیا ہے وہ لا سکتے ہیں آپ، وضو کیا ہے،
یہ ساری چیزیں آپ اس میں لائیں، تو مقصد ایک ہونا چاہیے آپ کا۔ اب یہ 3D 2D کی بات بھی آتی ہے، بہت سے عرب کے علماء کہتے ہیں کہ بھائی 3D ہو یا 2D ہو، سب میں آپ بنا سکتے، کوئی دقت نہیں ہے اس میں۔ البتہ کرنا کیا ہے کہ ایک تو ڈیجیٹل تصویر کی بات آتی ہے، وہ بھی سامنے میں رہے۔ بہت سے علماء نے کہا کہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے یہ عام تصویروں کے درجے میں ہے ہی نہیں، کہ ہم اس کو ناجائز قرار دیں۔ یہ ڈوٹیڈ شکل میں ہوتے ہیں، ڈیجٹ کے فارم میں ہوتے ہیں، جس کو جب اسکرین پہ زوم کیجئے تو پھٹتی چلی جاتی ہے وہ۔ تو وہ تو ایک ایسے ہے مثل آئینہ میں جیسے کہ ہم کوئی شبیہ سامنے میں رکھتے ہیں، ہٹ گئے تو ختم، ایسے ہی یہ ڈیجیٹل فارم میں ہے۔ آپ جب سامنے میں لائیے گا تو آئے گی، کلک کیجئے تو ٹھیک اسکرین پر، نہیں تو ہٹا دیجئے تو ہٹ گیا، وہ ڈیلیٹ کرنا کر دیجئے آپ۔ تو ڈیجیٹل تصویر کو بھی لے کے علماء کے درمیان اختلاف ہے، تو ہم ایک طرح سے علماء کے اختلاف سے یہاں پہ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک تو وہ جو علماء نے کہا کہ بچے اور بڑوں کے بارے میں الگ الگ حکم ہے، وہ، یا پھر کہا کہ نہیں دونوں کا حکم تو ایک ہی ہے ممانعت کا، لیکن یہاں پہ تصویر سازی جو ہے ایسی تھی، ناک نقشے واضح نہیں تھے، اس لیے ایسا ہوا۔ تو اختلاف سے اگر بچنا چاہے تو کچھ اس انداز کے ہم 3D یا 2D میں کارٹون بنا لیں کہ جس کے ناک نقشے واضح نہ ہو۔ ایک چیز تو میں نے یہ بتا دیا آپ کو۔ دوسری ہے کہ ڈیجیٹل تصویر کے فارم میں یہ سب ہوگا، انٹرنیٹ پہ آپ لائیں گے اس کو، تو اس میں بھی آپ یہ کریں گے کہ جو لوگ ڈیجیٹل تصویر کو درست قرار دیتے ہیں ان کے موقف کو اپنا سکتے ہیں، اور جو اس کو ناجائز کہتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ یہ کر لیں کہ ڈیجیٹل تصویر کسی جاندار انسان یا لڑکا لڑکی کو نہ بنا کر کے آپ ایسا کریں کہ درختوں کا بنا لیں، یا مان لیجئے میرے جیب میں قلم، اس کی تصویر، اس کے کارٹون بنا لیں، اس میں ناک آنکھ ہاتھ پیر نکال دیں آپ، تو نہ وہ حدیث والی مزاحات والی بات آئے گی یہاں پر، نہ کسی جاندار کی تصویر والی بات آئیں گی یہاں پر۔ اور ناک نقشے اگر ہوں گے تو قلم کے حوالے سے آئیں گے تو وہ کسی بھی انسانی صورت گری یا تصویر سازی کی جو بات آتی ہے نہ اس طرف بات جا پائے گی، لہذا وہ بھی نہیں آ پائے گا اس کے اندر۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کارٹون بنائیں، غیر جاندار کی بنائیں، ناک نقشے اگر واضح کرنا بھی ہو تو اس انداز سے رکھیں کہ اس سے نہ ملتی جلتی ہو، تو پھر اس میں سبھی آ جائیں گے، مزاحات والی بات بھی ختم ہو جائے گی۔ ڈیجیٹل تصویر کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تصویر ناجائز ہے، کارٹون ناجائز نہیں ہے، اگر کارٹون میں ناک نقشے نہ ہو تو وہ آپ ہٹا دیجئے، کارٹون جاندار کے بجائے آپ، ظاہر سی بات ہے جس کی اجازت ہے سب اس کی اجازت دیتے ہیں، اگر غیر جاندار ہو جیسے قلم ہو گیا یا درخت وغیرہ ہے یا ٹیبل فین ہے، کچھ بھی بنا لیجئے، اس میں ناک کان دے کر کے آپ اپنی بات ڈال دیجئے تاکہ بچے اس کو شوق سے دیکھ بھی لیں، اور لرننگ پرپس سے آپ دکھا رہے ہیں تو وہ باضابطہ لرن بھی ہو جائے، سیکھ بھی لیں اس سے کچھ۔ تو علماء کرام کے اختلافات سے بچنے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں، جس میں آپ مزاحات سے بچ جائیں گے، اچھی کانٹینٹ ڈالیں گے آپ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ کا جو ایک عذاب علیم کی دردناک سزا کی جو وہاں پر آدمی کو دھمکی دی گئی، اس سے بچ جائیں گے آپ۔ اور جاندار کی تصویر نہیں بنائیں گے، تو ڈیجیٹل ہو یا غیر ڈیجیٹل ہو، تصویر سے باہر ہو گئے آپ، کارٹون کے اندر آ گئے، تو 3D ہو یا 2D ہو، بہرحال اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ آپ قلم ہے، درخت ہے، ٹیبل فین ہے یا اور بھی کچھ ہے، بچوں کے ہزار باکس وغیرہ، کسی بھی چیز کو آپ وہ شکل دے کر کے بنا لیں تو وہ بنا سکتے ہیں، اس میں کہیں کوئی قباحت نہیں۔ اور اگر 3D اگر آپ کو کلیئر کہہ لیجیے کارٹون ہی بنانا ہو تو پھر اس علماء کرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے گڑیوں کو لے کے کہا کہ نہیں بچوں کے لیے حکم الگ ہے، آپ اس کے موقف کے لحاظ سے بنا سکتے ہیں، ناک نقشے تھوڑے بہت ادھر ادھر کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے یہاں پہ جو باتیں رکھی ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت میں اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، اور بچوں کو اس گڑیے والی واقعے سے انسپائر ہو کر کے آپ ایسے کارٹون بنا کر کے دیں جس میں اچھے کنٹینٹ ہو جائے، میوزک وغیرہ اس کے اندر نہ ہو، کپڑے وغیرہ مہذب ہو، میل فیمیل کا کوئی ایسا جوڑا نہ ہو، اور بات بہرحال باتوں باتوں میں بہت کچھ سکھا دینے والی ہو، اس کا خیال رکھیں گے تو اس کی اجازت بالکل ہوگی۔ اب جہاں تک بات آتی ہے علماء کرام کے حوالے سے، ان کے چینلز بنے ہوئے ہیں، دارالفتہ کا کیا موقف ہے؟ دارالفتہ میں جہاں بھی آپ رجوع ہوں گے سب اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، کم سے کم مکروہ تحریمی تو ضرور ہے یہ، باقی تصویر سازی جیسے بھی ہو، جس فارم میں بھی ہو، ایک انسان کی تصویر ہے نا، ڈیجیٹل ہو یا نن ڈیجیٹل ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے ہماری، وہ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے یہ۔ دارالعلوم دیوبند کو دیکھ لیں یا پڑوسی ملک کے دارالفتہ کو دیکھ لیں، وہ سب یہی کہتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ بٹ اسلامک فقہ اکیڈمی یہ بھی بڑے باسند علماء کرام کا، مفتیان کرام کا ایک مجمع ہے، یہ اکیڈمی ہے، یہ نئے پیش آمدہ جتنے بھی سوالات ہوتے ہیں یا حالات ہوتے ہیں ان کے اوپر سوالات مرتب کرتے ہیں یہ، اور سارے علماء کرام کو وقت دے کر کے پہلے بھیج دیتے ہیں 2-3 مہینہ قبل، کہ آپ اس پہ غور و خوض کر کے قرآن و سنت اور متون فقہیہ کے اندر جو کچھ بھی آپ کو ملتا ہے اس پہ ایک دوسرے کو سمجھ کر کے ان کے نظائر کو، قیاس کو، امثال کو، اشباہ کو دیکھتے ہوئے پہلے کیا تھا اب کیا ہے، کس سے ملتا جلتا ہے، یہ حرام کی کیٹیگری میں جائے گا یا حلال کی کیٹیگری میں جائے گا، آپ سب پہلو پہ غور کر کے اس کے جوابات لکھ کر کے لائیں۔ پھر ایک موقع پہ سب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، ماشاءاللہ
दर्जनों नहीं सैकड़ों मुफ्तियान कराम बासनत जो दारुल इफ्ता के अंदर बैठते वही लोग होते हैं वहां पे। अभी तो दारुल उलूम देवबंद के जो मुअक्कर उस्ताद हैं तखस्सुसुल हदीस के जिम्मेदार हजरत मौलाना नेमतुल्लाह आज़मी साहब तालल्लाहु उम्रुह, वो हमारे भी उस्ताद होते हैं, वो इनकी जिम्मेदार है। उस मजमे के हवाले से, उस एकेडमी के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि उसमें भी ये बातें आई थी गौर खौज के पेश नज़र, और उसमें यही तजवीज़ आई सारे उलमा किराम की तरफ से। कुछ का इख्तलाफ रहा हो, बहरहाल तो रहा हो, लेकिन अक्सरियत की तजवीज़ बनती है अक्सरियत की राय से, वो यही थी दीनी, दावती और तालीमी मकासद के पेश नज़र आज वक्त की ये ज़रूरत है, लिहाजा शरअन इस तरह के वीडियोज़ से फ़ायदा उठाना जायज़ है, और वीडियो को अगर डाउनलोड करके रखते हैं ताकि हम बाद में उससे इस्तिफादा कर सकें, इंटरनेट हो या इंटरनेट के बाद ऑफ इंटरनेट, उसकी इजाजत होगी, उन्होंने ये कहा है। तो दारुल इफ्ता के मौक़िफ़ को सामने में रखें आप, और इस्लामिक फ़िक़ह एकेडमी का जो मौक़िफ़ है उसको भी सामने में रख लें आप, तो बहुत हद तक आसानी हो जाएगी। और बहरहाल उलमा किराम के जहाँ पे इख्तिलाफ हो तो वहाँ पे आपके लिए सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है। वक्त को देखते हुए, ज़रूरत को देखते हुए, किस चीज़ का क्या मुतबादिल हो सकता है, बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, उनको कैसे हम रोक सकते हैं, आपका जो उस वक्त में जो कदम होगा वो इनमें से किसी एक मौक़िफ़ को उठा के आप कर लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए वो बेहतर भी रहमत का ज़रिया होगा, आखिरत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ नजात का ज़रिया बनेगा वो। ताहम इख्तलाफ से बचने की सूरत हो तो आखिर में फिर मैं बता दूं आपको कि आप उसको इस तरीके से बनाइए कि उसके अंदर जानदार न आए, तो फिर वो तिमसाल हो, तस्वीर हो, डिजिटल हो, नॉन डिजिटल हो, सारे मसले खत्म हो जाएंगे, क्योंकि गैर जानदार की तस्वीर वो तस्वीर साजी में नहीं आती है। वो कलम और दरख्त वगैरह की मैंने मिसाल दी, इसके ऊपर सारे उलमा कहते हैं कि इसकी गुंजाइश होगी। फिर उसमें नाक कान बना ले बच्चों को मुखातब करने के लिए, चलेगा वो। उसी के साथ साथ उसमें कंटेंट अच्छे थे, उसमें म्यूजिक ना हो, आपका फहश कोई कलाम ना हो उसके अंदर, बदतमीजी की तरफ उभारने वाली या गलत सलत इशारात, जुमाने जो अल्फाज होते हैं उस तरह की कोई चीज़ उसके अंदर ना आए। हाँ, बड़े छोटों का अदब आदाब सिखाने वाली चीज़ें हो, नमाज है, रोज़ा वो बताने वाली चीज़ें हो, मोटी मोटी हलाल हराम की जो बातें आती हैं वो चीज़ें हो, शरारत करने से क्या नुकसानात होते हैं, अच्छा की तरफ जाने से क्या होता है, वो सारी चीज़ें हो, अच्छे कंटेंट के साथ हो, तो फिर ये इसकी इजाज़त होगी तालीमी मकसद से। इस पे किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, शुक्रन जज़ीला। मैं समझता हूँ कि तफसील से ये सारी बातें अगर आप सामने में रखेंगे, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वाक़या को भी, और दीगर उलमा कराम ने जिस चीज़ को, जिस निकात की बुनियाद पर मना किया उसको भी, तो सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। और उलमा कराम की तस्वीर या उनके वीडियोज़ के बारे में जो बातें आई है, मैंने दारुल इफ्ता का मौक़िफ़ भी बता दिया है और इस्लामिक फ़िक़ह एकेडमी का मौक़िफ़ भी बता दिया है, इसको भी सामने रखें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न या किसी किस्म का कोई इश्तिबाह आपको नहीं होगा। आप इसको आम भी करें, इसके सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन बटन वो भी दबा लें आप, और जो भी मसा इसके मैसेज हैं या जो भी तालीमी मकसद से बातें होती हैं उन सबको आप लोगों में फैला भी दें। शुक्रिया।